بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام سبحان اللہ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. واجب الاحترام، قابل صد احترام، مکرم معزز محتشم، ذی وقار، صاحب علم، علماء کرام، حاضرین محفل، عاشقان مصطفیٰ، محبان مصطفیٰ، سبحان اللہ. آج میلاد النبی کے عنوان سے جلوس میلاد کا اور محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا. میں کم علم آپ کے سامنے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بابرکت محفل میں اور رونق محفل میں متبرک، مبارک، روح پرور اور روح منظر محفل کے اندر آپ سے مخاطب ہونے کی جسارت کر رہا ہوں. مختصر کے وقت میں نے محلوں میں اشتہار پر پڑے ایک لفظ پر میری نظر پڑی اور وہ لفظ تھا لفظ مصطفیٰ. سبحان اللہ. تو میرا دل نے چاہا کہ میں آج اس قوم کو مصطفیٰ کا معنی ہی بتا دوں کہ مصطفیٰ کسے کہتے ہیں، مصطفیٰ کا معنی کیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ ہم ہر جمعے اپنی اپنی مسجدوں میں ترانے ضرور پڑھتے ہیں، لیکن آج مصطفیٰ کریم کا، مصطفیٰ کے لفظ کا معنی آپ کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کروں گا. ما ان مدحت محمدا بمقالتی، میری جرت ہی نہیں کہ میں حضور کی تعریف کر سکوں، اور نہ ہی میرا مقام و مرتبہ ہے کہ میں حضور کی ثنا کر سکوں. میں تو صرف ایک طالب علم کی حیثیت سے علماء کے سامنے اپنا سبق سنا رہا ہوں. حضور مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا. مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا. تو چنا ہوا کن چیزوں میں چنا ہوا، کن وجودوں میں چنا ہوا، کن صفات کے اندر چنا ہوا، کن اخلاق میں چنا ہوا، کن اوصاف میں چنا ہوا، کن کرداروں میں چنا ہوا. تو مجھے کہنے دیجئے خلاق عالم نے دنیا بنائی، دنیا کی ہر چیز بنائی. اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز میں مصطفیٰ کو ہر ملحظ میں، ہر چیز کے ہر عنوان میں، میرے مصطفیٰ کریم کی ذات میں، میرے مصطفیٰ کے کردار میں، میرے مصطفیٰ کے اخلاق میں، ہر چیز میں میرے رب نے مصطفیٰ کو چن لیا ہے. اور کائنات کے اندر صرف چنا ہی نہیں بلکہ ان کی ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کریم کی ذات، اس ذات کو بنایا ہے. مصطفیٰ کو وہ ذات بنا کر بھیجا ہے کہ جسے صرف ذات کے معنی میں چنا نہیں بلکہ جس کے لیے پوری کائنات کو چن کر رکھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. یار آپ سارے عاشق رسول بیٹھے ہیں، ہاتھ چک کے کھڑا کر کے دسو کہڑے کہڑے عاشق بیٹھے ہیں. ادھر ہی ہاتھ چک کے نعرہ دا جواب دیا جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میرے نبی کے مصطفیٰ کا معنی یہ ہے کہ چنا ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی بارگاہ کا ادب بتایا تو ادب کے لیے الفاظ بھی چن لیے. میرے نبی کے لیے اگر کسی صاحب علم کو کوئی تقویٰ اور طہارت کا فتویٰ چاہیے تھا، اس کے لیے بھی ادب دیا گیا اور کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر حاضری تمہاری نصیب ہو تو تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کے سامنے قرآن کا تفسیر کا درس حاصل کر رہے ہیں. صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راعنا، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجئے، ہم معنی سمجھنے سے تھوڑا سا پیچھے رہ گئے ہیں، ہماری رعایت کیجئے. صاحبان علم، میری بات علم کی نہیں، میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں. حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ حضور اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتے، بتا دیتے. سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، یہودیوں کی لغت جانتے تھے. یہودی اس کو غلط معنی کے اندر استعمال کرتے تھے. رائنا کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا تھا کہ اے ہمارے چرواہے. وہ اس معنی میں حضور کی بے ادبی کرتے. سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے یہودیوں، آج کے بعد یہ کلمہ میں نے تمہاری زبان پر سنا تو خدائے ذوالجلال کی قسم میں تمہاری گردن تمہارے سروں سے اتار دوں گا. میرے نبی کے بارے میں ایسا جملہ کہ جو اس بات کی دو لفظوں کی تائید کر رہا ہو، وہ جملہ میرے سرکار کے لیے نہ کہنا. وہ کہنے لگے سعد تو ناراض کیوں ہوتا ہے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یہ جملہ تو مسلمان خود کہتے ہیں، یہ جملہ تو مسلمان خود کہتے ہیں. سیدنا سعد بن معاذ حضور کریم کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا آ کر بیٹھے ہی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہ ہوا کہ کسی صحابی آ کر میرے نبی کو بتائے کہ لوگ آپ کی بے ادبی کر رہے ہیں. میرے نبی کے الفاظ چن کر کے بتا دیے. قرآن کی سورہ نازل ہوتی ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 1 سپارہ نمبر 1 آیت نمبر 104. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. اے مسلمانوں، اپنے نبی کو رائنا نہ کہو. یا اللہ، پھر اپنے نبی کو کیا کہیں؟ انداز بتا دیا. انداز یہ ہے کہ نبی مصطفیٰ کو پکارنا ہے تو اس حال میں پکارنا، کہنا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. میرے مصطفیٰ کی ذات کو پکارنا ہے تو انظر نہ کہہ کر پکارنا، کبھی رائنا کا لفظ نہ کہنا. تو سمجھا دیا، بتا دیا کہ میرے نبی کے بارے میں جو الفاظ ہیں وہ بھی چن چن کر آتے ہیں. تم اپنی مرضی کے الفاظ نبی کی ذات کے بارے میں بول نہیں سکتے. اسی لیے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا ہے وہی مصطفیٰ کی رضا ہے، اور جس بات سے مصطفیٰ راضی ہو اسی بات سے اللہ راضی ہوتا ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، مختصر سا وقت اور لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء. میرے نبی بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر ادا کر رہے تھے. نماز ظہر ادا کرتے کرتے میرے نبی کے دل میں ایک خیال آیا، ایک حضور کے دل میں خواہش آئی. کہنے لگے میں نماز کے اندر ہوں، یہ خواہش ظاہر کس طرح کروں؟ رب میری خواہشوں کو جانتا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے. حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز یہ اپنایا. فرمایا کہ نماز کی دوسری رکعت مکمل ہو چکی، میرے کریم نماز کے اندر ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اور کھڑے کھڑے میرے نبی مصطفیٰ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر سر جھکا دیتے ہیں، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر سر جھکا دیتے ہیں، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر سر جھکا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل ذات تک کہے کہ اے نبی کی نماز ختم ہونے سے پہلے کہہ دینا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام. نبی تو جس بات کو چاہتا ہے میں خدا اسی بات سے راضی ہوں. اگر تو چاہتا ہے تیرا منہ قبلہ بیت المقدس سے موڑ کر مسجد حرام کی طرف کر دیا جائے. اے حبیب، تو جس طرح تیری ذات کو میں نے چنا، جس طریقے تیرے افعال کو میں نے چنا، تیرے لیے الفاظ کو چنا، اے نبی میں نے تیرے لیے قبلے کو بھی چن لیا. سبحان اللہ. اپنا چہرہ موڑ دے. میں اگلی بات کہنے لگا ہوں. میری اس بات کی طرف توجہ دیجیے گا، اور توجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا معنی ہے چنا ہوا. حضور کے نام کا معنی ہے، مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا. کن چیزوں میں چنا ہوا، کن باتوں میں چنا ہوا، کن اوصاف میں چنا ہوا، یہ تو باتیں گزر گئی. لیکن حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تعریف کے الفاظ ہی نہیں چنے گئے، بلکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے الفاظ کے ساتھ جملے اور کلمے بھی میرے آقا نے، میرے خدا نے چن کر رکھے. فرمایا ورفعنا لک ذکرک. میرے نبی مکے کے اندر چلتے ہیں وانت حل بہذا البلد کے الفاظ کہتے ہیں. آپ کہیں گے یہ کیا کہتا جا رہا ہے؟ میں اپنی بات کی تائید قرآن کی آیت سے پڑھنے لگا ہوں. میں آپ کے سامنے قرآن پڑھنے لگا ہوں، اور قرآن کی آیت کیا ہے؟ اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں مسلمانوں مومنوں پر احسان جتلایا اور کہا کہ مسلمانوں میں نے تم پر احسان کیا ہے. فرمایا کس طرح احسان کیا؟ فرمایا میں نے زمین کو وسعت دی، احسان نہیں جتلایا. آسمان کو بلندی دی، احسان نہیں جتلایا.
سمندروں کو روانگی دی، احسان نہیں جتلایا، دریاؤں کو روانگی، سمندروں کو طاقت، پہاڑوں کو قوت عطا کی، احسان نہیں جتلایا، آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا، سیدہ اماں حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا، جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا لیکن احسان نہیں جتلایا. یا اللہ اگر احسان نہیں جتلایا تو پھر یہ کون ہے کہ جس کا احسان تو جتا رہا ہے؟ میرے محمد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ کس کے بارے میں احسان جتا رہے ہو، یہ وہ آمنہ کا لال ہے، یہ عبداللہ کا لخت جگر ہے، یہ وہ آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، ساقی کوثر ہے، شافع محشر ہے، شفیع المذنبین ہے، یہ بدر الدجا ہے، ارے صدر العلا ہے، ارے نور الہدا ہے، ارے ہدایت المومنین ہے، ولی الکاملین ہے، امام المتقین ہے، سید الاولین والآخرین ہے، خاتم النبیین ہے. خدا ارے بابا اللہ، یا اللہ یہ کون سی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے کہ کس کے ترانے رب کائنات کو خود پڑھ رہا ہے. میرے مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں جب یہ الفاظ آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدسیہ سے پوچھا گیا باری تعالیٰ کہ کس کی آمد کا چرچا ہے کہ جس کے وقت تو احسان جتا رہا ہے، یہ کون ہے؟ آدم سے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک تو نے صفات تمام انبیاء کو عطا فرمائی. اے رب کائنات کو بخشنے والے یہ کون ہے، یہ کیا ہے کہ کس کے ترانے پڑھ رہے ہیں؟ میرے خدا کی طرف سے جواب آیا، لوگوں یہ کوئی اور نہیں، یہ خود مصطفیٰ کریم کی ذات.